بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم ایک ہی لفظ کے اندر دو بار شد آ جائے یا شد سے پہلے یا شد کے بعد مد آ جائے، چھوٹی مد یا بڑی مد، تو آج کے سبق میں ہم اس کی مشق کریں گے۔ جی پہلا لفظ ہے یزکا، یا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی یا، زا کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی زا، زا کے اوپر شد بھی ہے، یا کو زا کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے یزا، یزا، دو آوازیں ہیں یا زا، پھر دونوں کو آپس میں سختی سے ملائیں گے یزا۔ آگے پھر کاف، اور کاف کے اوپر کھڑا زبر اور اس کے اوپر پھر شد ہے، یعنی اب ہم دوسرے سٹیپ میں زا اور کاف، باریک کاف ہے، ان دونوں کو سختی سے ملائیں گے یزکا، یزکا۔ اگلا حرف ہے یذکرو، یا کے اوپر زبر، اس کی آواز ہوگی یا، ذال کے اوپر زبر ذا اور ذال کے اوپر شد ہے، یا کو ذال کے ساتھ سختی سے ملائیں گے یذا، یذا۔ ذال کو کاف کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے ذکا، کاف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی کا، یذکا۔ را کے اوپر پیش، اور را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے یذکرو، یذکرو۔ اگلا حرف ہے المدثر، الف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی آ، لام کے اوپر جزم ہے یعنی لام ساکن ہے، تو پھر الف جو ہے یہ لام کو آ کر آواز دے گا، کیونکہ جزم والے حرف کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو حمزہ یہاں پر لام کو آواز دینے میں حمزہ اس کی مدد کرے گا۔ ال، میم کے اوپر پیش مو، اور دال کے اوپر شد اور زبر، میم کو دال کے ساتھ سختی سے ملائیں گے المد۔ آگے ثا کے اوپر شد اور نیچے زیر ہے المدثی، المدثی۔ را کے اوپر پیش، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را باریک پر پڑھا جاتا ہے المدثر، المدثر۔ اگلا حرف ہے المزمل، المزمل۔ الف کے اوپر زبر آ، لام کے اوپر جزم ال، میم کے اوپر پیش مو، زا کے اوپر زبر اور ساتھ میں شد مزا، المزا، اور زا کے اوپر زبر اور پھر آگے میم کے اوپر شد اور اس کے نیچے زیر زمی۔ میم جب مشدد ہو تو ہمیشہ اس پر غنہ ہوتا ہے المزمی، لام کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی لو، المزمل، المزمل۔ یہاں ان دو حروف میں عوام الناس کی طرف سے اکثر یہ غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ المدثر اور المزمل ایسا پڑھتے ہیں، یعنی ایک شد جو ہے المدثر میں دال کے اوپر شد اس کو سکپ کر جاتے ہیں، اور المزمل میں زا کے اوپر جو شد ہے اس کو سکپ کر کے پڑھتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگلا حرف دیکھیے، عین کے نیچے زیر عی، لام کے نیچے زیر لی، اور لام کے اوپر شد ہے، عین اور لام کو سختی سے ملائیں گے علی، علی۔ آگے یا ہے، یا کے اوپر شد اور یا کے نیچے زیر ہے علی، علی۔ آگے دوسری یا جو ہے وہ ساکن ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو یا مدہ ہوا کرتی ہے، اور اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے ہیں علی، علی۔ نون کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی نا، علیین، علیین۔ اگلا حرف دیکھیے علیون، عین کے نیچے زیر عی، لام کے نیچے زیر لی، لام کے اوپر شد ہے، عین کو لام کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے علی، اور آگے پھر اس لام کو یا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، چونکہ آگے یا پر بھی شد ہے اور یا کے اوپر پھر پیش ہے علیو، اور یا کے بعد واو ساکن ہے، اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر اگر پیش ہو تو یہ واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھیں گے، ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے علیو، علیو۔ نون کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی نا،
علیون علیون. اگلا حرف دیکھیے، حمزہ الف کے نیچے زیر تو اس کی آواز ہوگی ای، نون کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی نا، اور نون کے اوپر شد بھی ہے. نون جب مشدد ہو تو ہمیشہ اس پر غنہ کرتے ہیں. ان، اور غنہ اس قدر کریں گے کہ جب تک آپ کو لگے کہ اب آواز میں خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے تب تک آپ غنہ کر سکتے ہیں، اس کی کوئی مقررہ مقدار نہیں ہے. ان، اگر نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے چونکہ لام پر شد ہے اور پھر لام پر زبر ہے. ان اللہ، ذال کے نیچے زیر اور آگے یا ساکن، ذی، نون کے اوپر زبر نا، ان الذین. آگے اگلا حرف دیکھیے، الا الذین، الف کے نیچے زیر ای اور الف کو پھر لام کے ساتھ ملائیں گے الا، اور پھر پہلے لام کو دوسرے لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے اور پھر دوسرے لام پر زبر ہے الا اللہ، الا اللہ، ذال کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن، اس کو ذرا ذال کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھیں گے ذی، الا الذی، نون کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی نا، الا الذین. اگلا حرف دیکھیے، میم کے نیچے زیر اور نون ساکن، نون ساکن کے بعد اب شین ہے اور شین حروف حلقی اور لام اور را میں سے نہیں ہے، اس لیے یہاں پر اس نون ساکن پر غنہ کریں گے. من، آگے شین کے اوپر زبر اور را کے اوپر شد اور اس کے نیچے زیر ہے. من شر، را کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور پھر نون مشدد ہے اس پر پھر غنہ کریں گے. من شر، اور آگے نون کو فا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے. یہاں دیکھیے تین شد جو ہیں وہ اکٹھی آ رہی ہیں، را بھی مشدد، نون بھی مشدد اور فا بھی مشدد، اور فا کے اوپر پھر کھڑا زبر ہے، اس کی آواز ہوگی فا. تا کے اوپر کھڑا زبر تا، تا کے نیچے زیر تو اس کی آواز ہوگی تی. اب ہم آوازوں کو یکجا کریں گے، اکٹھا کریں گے اور تمام قواعد کا خیال کرتے ہوئے من شر النفاثات. جی اگلا حرف دیکھیے، فعال لما یرید، فا کے اوپر زبر فا، عین کے اوپر شد اور عین کے بعد الف ہے. الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوا کرتا ہے، یہاں عین کو ذرا لمبا کر کے کھینچ کر پڑھیں گے. فعا، عین کو حلق سے نکالیں گے فعا، لام کے اوپر دو پیش اور اس کے بعد پھر اگلا لام اس کے اوپر شد ہے اور شد کے بعد اس لام کے نیچے دوسرے لام کے نیچے زیر ہے لی، فعال لی. آگے میم اور میم کے بعد الف، تو یہ میم کے بعد ظاہری بات ہے اگر زبر کے بعد الف ہو تو الف مدہ ہوا کرتے ہیں، اس میم کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے فعال لما، یا کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی یو، را کے نیچے زیر اور اس کے بعد یا ساکن ہے تو یہ یا مدہ ہوا، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے یوری، دال کے اوپر پیش دو، فعال لما یرید. یہاں ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آج ہم نے ایک شد، ڈبل شد، شد سے پہلے مد اور شد کے بعد مد جو ہے ان کی مشقی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی، پڑھنے کی اور ذوق اور شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.